بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى فصلى ثم انصرف فقام فوعظ الناس وأمرهم بالصدقة. قال: أيها الناس تصدقوا. ثم انصرف فمر على النساء فقال: يا معشر النساء تصدقن فإني أراكن أكثر أهل النار. فقلنا: ولم ذلك يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعنة وتكفرن العشيرة. ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن يا معشر النساء. فقلنا له: ما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا: بلى. قال: فذلك نقصان عقلها. أوليست إذا حاضت المرأة لم تصل ولم تصم؟ قلنا: بلى. قال: فذلك نقصان دينها. ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما صار إلى منزله جاءت زينب امرأة عبد الله بن مسعود تستأذن عليه فقيل: يا رسول الله، هذه زينب تستأذن عليك. فقال: أي الزيانب؟ قيل: امرأة عبد الله بن مسعود. قال: نعم، ائذنوا لها. فأذن لها فقالت: يا نبي الله، إنك أمرتنا اليوم بالصدقة وكان عندي حلي فأردت أن أتصدق. فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم. رواہ البخاری. اس تربیت الفاضلات کے موقع پر جو حدیث بخاری کی پڑھی گئی اس میں ایک خاص جزئیے کی جس سے شبہ بھی پیدا ہوتا ہے، پیدا بھی کیا جاتا ہے، عورتوں کو مردوں کے مقابلے میں کھڑا کر کر اعتراض لوگوں کے درمیان وجود میں لایا جاتا ہے، پیش کیا جاتا ہے. اس جزئیے کی خاص طور پر تشریح کی جائے گی اکابر کے تشریحات کی روشنی میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا، خاص طور پر عورتوں سے، جس کا ترجمہ یہ ہے ناقصات العقل والدین، کہ دین اور عقل کے اعتبار سے وہ ناقص اور کمتر ہوتی ہے. اسی جزئیے کو لے کر عورتوں کے درمیان یہ اعتراض چلایا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ناقصات العقل کہا. اس جزئیے کو خاص طور پر سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر اسی حدیث کے اگلے حصے کو دیکھ لیا جائے تو اندازہ ہوگا کہ اللہ کے نبی نے ناقصات العقل کس پہلو کے اعتبار سے کہا. آگے کے جزئیے میں خود اللہ کے نبی نے عورتوں کی تعریف بھی فرمائی ہے. عقل دو طرح کی ہوتی ہے، ایک عقل شرعی ہے، ایک عقل عرفی ہے. عقل شرعی اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کے اندر اس پہلو کے اعتبار سے کوئی کمی رہ جاتی ہے. قرآن کریم کی آیت بھی اس سلسلے میں پیش کی جاتی ہے. اور جہاں تک عقل عرفی کا تعلق ہے، عورت وہ ذات ہے جو مرد کو متاثر کرتی ہے، مغلوب کرتی ہے، اپنی چاہت کو پورا کروا لیتی ہے. اسی کو حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سمجھدار بہت ذہین قسم کے آدمی کو عورت متاثر اور مغلوب کر لیتی ہے. علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نقصان عقل سے مراد حافظے کی کمزوری ہے، نہ کہ عقل کی اصل صلاحیت. اسی لیے کہ حدیث کے آگے کے ٹکڑے میں اللہ کے نبی نے جو فرمایا گواہی میں دو عورتوں کی شرط اسی وجہ سے لگائی گئی. حافظ ابن حجر صاحب شرح بخاری، صاحب فتح الباری، وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو نقصان ہے وہ طبعی اور نیچرل ہے، عیب یا گناہ نہیں ہے. عورت جذباتی ہوتی ہے، اسی لیے گواہی میں احتیاط رکھی گئی ہے.
نقصان یا نقص کا لفظ جو استعمال کیا جاتا ہے اس سے عیب مراد لیا جاتا ہے. عیب مراد نہیں ہے، کمیت کی کمی مراد ہے، کمیت کی کمی مراد ہے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دینی اعتبار سے نقصان کو بیان فرمایا تو حیض کے زمانے کا تذکرہ فرمایا کہ اس زمانے میں روزے اور نماز ادا نہیں کر سکتی ہے. اس سے یہ نہیں کہا جاتا ہے کہ وہ عمل کے اعتبار سے کوتا ہے، بلکہ یہ کہا جاتا ہے اس زمانے میں عمل نہ کرنے کی وجہ سے عمل میں کم ہے، کوتا کا لفظ استعمال نہیں کیا جاتا. ایسے ہی عقل میں جذباتیت کی وجہ سے کمی ہے، کوتاہی اسے نہیں کہا جائے گا. مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے تحت تحفۃ القاری میں لکھتے ہیں کہ عقل میں کمی عورتوں کے کیوں ہوتی ہے. اس کی وجہ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ صبح سے شام تک مصروف رہتی ہے، مختلف قسم کے غم اس کی زندگی میں ہوتے ہیں. صبح اٹھنا ہے، بچوں کو تیار کرنا ہے، ساس سسر کی خدمت ہے، جوائنٹ فیملی ہے، اور بھی مختلف قسم کی ذمہ داریاں ہیں، جس کی وجہ سے عقل اور یادداشت میں کمی تھوڑی سی پائی جاتی ہے. اور حضرت نے واقعہ بھی نقل فرمایا کہ مرد کی جب گواہی لی جاتی ہے، مرد کو دو مردوں کی گواہی لی جاتی ہے، ایک مرد کو سامنے کھڑا کیا جاتا ہے، دوسرے مرد کو پیچھے کھڑا کیا جاتا ہے. قاضی نے ایک موقع پر عورتوں کو ایسے کھڑا کرنا چاہا، عورت نے کہا ہم دونوں کی گواہی ایک درجے میں ہے، ہم پڑوس میں کھڑے ہوں گے، آگے پیچھے کھڑے نہیں ہوں گے. قرآن کریم کہتا ہے اگر ایک عورت بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلائے گی. اسی طریقے سے عورت کے یہاں اللہ رب العزت نے ایک کمال رکھا اور کسی قدر عقل میں نسیان کی کیفیت ہے. کمال یہ رکھا کہ وہ جذباتی ہے. ابھی آپ نے سنا کہ اگر بچہ رات میں اٹھ جائے، مرد تو ہو سکتا ہے کروٹ بدل کر سو جائے، لیکن ماں کو نیند نہیں آئے گی، وہ بچے کے سلسلے میں فکر مند ہو جائے گی. یہ جذبات کا کمال عورت کے اندر چاہیے. محمد علی صابونی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مرد کی عقل حاکم ہوتی ہے، جذبات اس کے تابع ہوتے ہیں. عورت کے جذبات غالب ہوتے ہیں، عقل اس کے تابع ہوتی ہے. یہ ضروری بھی تھا، اللہ رب العزت نے اس کا لحاظ کرتے ہوئے ہی عورت کو ایسے پیدا کیا. جدید سائنسی تحقیقات کے مطابق عورت کے اندر مختلف قسم کی عقلی بلندیاں بھی ہوتی ہے، لیکن شہادت کا تعلق دیکھنے سے ہے. عورت کے اندر حافظے میں سننے کی صلاحیت، سننے کے بعد یاد رکھنے کی صلاحیت مرد کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے. دیکھی ہوئی چیز کو یاد رکھنے کی صلاحیت کم ہوتی ہے. اور باب شہادت میں بصارت پر اعتماد کیا جاتا ہے. اسی لیے اس پہلو میں شریعت نے کہا ایک کے بجائے دو چاہیے. خلاصہ ساری گفتگو کا یہ ہے عورت کو کوتا بتانا نہیں ہے، یا ان کی عقل کو کوتا بتانا نہیں ہے، حفاظت شہادت مقصود ہے. جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تذکرہ کیا کہ باب شہادت محفوظ ہو جائے، ورنہ تو ان کے پاس عقل بہت زیادہ ہوتی ہے. مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کتنی خواتین ایسی گزری ہیں جو محدثہ بھی تھی، مفسرہ بھی تھی، اور مختلف بڑے کارنامے انہوں نے انجام دیے. یہ مختصر بات اس حدیث کے خاص جزئیے سے متعلق آپ کے سامنے رکھی گئی. اللہ صحیح علم ہم سب کو نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.